ویلکم بیک. اچھا سر, بچوں کو نماز اور دین کی طرف کیسے ان کا رجحان کیا جا سکتا ہے جبکہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان پہ, اور وہ جب جو دیکھتے ہیں اسی چیز کو وہ فالو بھی کرتے ہیں, اسی ایکٹ کو فالو کرتے ہیں, تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, پاسبلٹی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی. میں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ رب جلنی مقیم الصلاۃ جو ان کی دعا ہے, وہ دعا میں جب پہلی دفعہ میں نے سنی نا حضرت ابراہیم علیہ, نیٹ پہ جائیں رب جلنی مقیم الصلاۃ, وہ جو ساری دعا ہے اس میں وہ جب کہتے کہ اللہ میاں مجھے نمازی بنا, تو میں حیران ہوا, میں کہ اللہ میاں وہ تو نبی ہے, تیرے پیغمبر ہے, کہتے میری اولاد کو نمازی بنا. یعنی کہ ہماری جب کوشش, دیکھیں جبرائیل خلیل اللہ, وہ پیغمبر خدا کا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے, وہ پیغمبر جس کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا حج, ہمارا عمرہ, ہماری قربانی اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اداؤں کو اس پہ شامل نہیں کرتے, چاہے طواف ہے, چاہے صفا مروہ ہے, چاہے بکرے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی اخیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ کوئی مسلمان جب تک نماز پڑھے گا, جب تک درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ دعا رب جل مقیم وسلم کہتے کہ اللہ میاں مجھے نا, وہ اللہ سے کہتے کہ مجھے نمازی بنا, میری اولاد کو بنا. ان کا مقصد تھا کہ میری آنے والی نسلوں میں جو لوگ نمازی بنا دیا. ہمارا یہاں پہ جو پرابلم تھوڑا سا آیا ہوا ہے کہ جب تک باپ جو ہے نا رول ماڈل, میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ ہے, چچا ہے, انکل ہے, ہمارے معاشرے میں جو ماموں بڑے لوگ ہیں, بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا بیٹا, اس کی شعور جب کھلتا ہے, شعور کھلنے کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے, وہ سیکھتا ہے ہر چیز کو, وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پہلے بڑی اچھی عادت تھی کہ ہمارے والد صاحب تھے, ہمارے بڑے بھائی تھے, ہمارے تایا ماموں تھے, بچوں کو انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے جانا, سمپل, جمعے والے دن اسپیشلی لے جانا, ہر جمعے کو کپڑے پہناؤ, اس کو تہوار کے طور پہ مناتے تھے. اور بچے کو جب آپ انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتے ہیں, بکڑے کو جب نماز پڑھتے ہو, میرے ساتھ نماز پڑھو, بچہ باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے. بچہ سمجھتا ہے یہ دنیا کا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ سقراط ہے, یہ افلاطون ہے, یہ سب کچھ دنیا کے سارے نالج میرے اس فادر کے پاس ہیں. تو فادر جب نماز کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوگا, فادر جب جمعے کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوگا, فادر جب باقی جو ہماری عبادات ہیں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, تکبر ہے, غرور ہے, سخاوت ہے, چیٹی ہے, اچھائیاں برائیاں, ہماری جب نئی المنکر کا جب احساس نہیں کرے گا تو بچہ پھر ویسے فالو کرے گا. ہمارے بچے جو, اگر آج کا جو بچہ وہ مسجد سے اور جو ہماری دینی ایکٹیویٹیز ہے, جو اسلام پریکٹس نہیں رہے, اس کی بنیادی وجہ کہ پیرنٹس اس طرح اسلام پریکٹس نہیں رہے. پیرنٹس نے یہ دوگلا سا کلچر بیٹا اس دور میں آ گیا ہے, جو سب آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نا, وہ پچھلی نسل سے بھی ہیں, اگلی نسل سے بھی ہیں, اور جدت پسندی کے چکر میں آ کے نا, اگر کوئی بندہ مذہبی اقدامات کرتا ہے, مذہبی ایکٹیویٹی کرتا ہے, تو معاشرے میں اس کو تانا مارا جاتا ہے, ایک ہی کرنا پہ شروع کرتا ہے. ماں باپ کو رول ماڈل کے طور پہ مذہب کی طرف آنا ہے, نماز کی طرف آنا ہے, اچھائیوں کی طرف آنا ہے, اخلاقیات کردار کی طرف آنا. ہمارے معاشرے میں بدتمیزی کرنا, شاؤٹ کرنا, بحث کرنا آرگومیٹک فیشن بن گیا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بحث کرتا ہے, کوئی آرگومنٹ کرتا ہے, کہتا ہے بدھے کتنا کانفیڈنس کے اندر آ گیا ہے, کتنے کو سمجھ آ گئی ہے. ادب, احترام, مقدس, یہ ساری چیزیں جب ہمارے معاشرے میں آئیں گی, جب ہم رسپیکٹ کریں گے بڑوں کی, ماں باپ کی, نانی کی, دادی کی, اہل محلہ کی, بزرگوں کی, گاڑی میں, دفتر میں, جہاں کوئی بڑا نظر آتا ہے, جب ہم اس کا احترام کریں گے, بچہ آٹومیٹکلی اس کو فالو کرے گا. جب ہمارے اوپر ایک عجیب سی خودسری آ گئی, کسی محفل میں جائیں, کسی گاڑی میں بیٹھیں, کسی ٹرین میں بیٹھیں, کسی جہاز میں بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ موبائل کھولا, ٹھا شروع ہو گیا. ہم نے انسانی رویوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, یہ پرابلم آ گئی ہے. اچھا حضرت, ہمارے سے کالر موجود ہیں, شگفتہ عبداللہ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرے نا بھائی ہے, وہ مطلب بڑی ضد کرتا ہے کہ پڑھتا نہیں ہے. اب اس کو میرے ابو نے بہت مارتے بھی ہیں, اس سے نہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اس کو سمجھا کے بیٹھ گئے کہ مطلب اس سے وہ بالکل نہ پڑھنے کا نام لیتا ہے, نہ وہ کوئی کام کرتا. نام کیا ہے؟ جھگڑا کرتا ہے. تو کوئی میم ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے عبد الرحمان. عبد الرحمان. اور ڈیٹ آف برتھ اس کی ہے جو ہے کہ 17 اگست 1989. ماں کا نام؟ ماں کا نام رشیدہ بی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو بچے کا ڈیٹ آف برتھ 8 میں فال کرتا ہے, اس میں کیونکہ نمبرولوجی, اسٹرالوجی, پامسٹری کا چھوٹا بڑا طالب علم ہوں, کوئی بھی بچہ جو 8, 17 اس طرح سے پیدا ہوا ہے, 7 اور 8 اور 26, 2 اور 6, 8 نمبر کا 4-5 چیزیں اس میں ڈومینیٹ کرتی ہیں جو بچے میں بچپن سے آ گئی ہیں. ڈومینیشن, اگریشن, پوزیشن, ضد, انا, خودی. پھر بولتا ہوں, ڈومینیشن, اگریشن, انا, ضد. عامر دنیا بھر میں جتنے بھی عامر آئے ہیں, پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں, دنیا کی ہسٹری اٹھا لیں, اگر کسی میں عامریت ہوتی ہے, ایک مشکل مزاجی ضد میں داخل ہوتی ہے, ڈومینیشن, اگریشن اپنے وجود کا ہے, تو وہ یہ 8 والے لوگ ہوتے ہیں. اسٹرگلنگ نمبر بھی کہتے ہیں, ان کی پرابلم بھی, مشکل بھی آتی ہیں, لیکن ان کی اچھائیاں کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا آدمی بنتا ہے نا, اس کے اندر ضد ہوتی ہے, اس کے اندر انا ہوتی ہے, اس کے اندر خودی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے,
اور اپنی انا اپنی خودی اپنی ذات کی طاقت کے لیے وہ کام کر جاتا ہے. یہ بچہ نارمل بچہ نہیں, اسے ہم کہتے ہیں شدت والا بچہ ہے, اسے ہم ڈیٹ آف کرتے ہیں اسٹرگلنگ ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کو اگر آپ قائل کریں گے پھر اس لیے پڑھنا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں سافٹ 2 والا آ گیا, 11 والا آ گیا, 29 والا آ گیا, 20 والا آ گیا, سافٹ بچے, ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یہ اگریسو بچہ ہے, ڈومینیشن والا بچہ ہے, ضد والا بچہ ہے, مشکل مزاجی والا بچہ ہے, اپنی بات کو منوانے والا بچہ ہے. لہٰذا ایسے بچوں کو آپ کنونس کریں گے, اس کے مزاج کے مطابق چلیں گے, اس کو موٹیویشن دیں گے, اس کو جزا سزا کا تصور دیں گے تو پھر یہ چل جائے گا. تسبیح میں ذکر اذکار ضرور بتاتا ہوں, لیکن یہ عام بچہ نہیں, اس کی سائیکالوجی, اس کا مزاج, اس کا ٹیلنٹ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کا رزلٹ زیادہ آتا ہے. ایسے سارے بچے جو ضدی ہیں اور وہ بات نہیں مانتے, مارکٹائی, پھر مارکٹائی کوئی حل نہیں. اگر آپ مارکٹائی کر رہے ہیں, شدت اس بچے کے ساتھ سختی کر رہے ہیں تو یہ بچہ اور باغی ہوگا, ریبل ہوگا, کیونکہ اس کے مزاج کے اندر جاریت ہے, اس کے مزاج کے اندر ایگریشن ہے, اس کے مزاج کے اندر اپنی انا اپنی خودی اپنی ڈومینیشن ہے. ایسے بچوں کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پانی پہ سورہ نصر, سورہ اذا جاء نصر اللہ, سورہ نصر آپ نے پانی پہ 11 بار دم کرنی ہے. سورہ نصر 11 بار دم کرنی ہے, اور ایسے بچوں کا خیال پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے. اور دوسرا کرنا ہے کہ اس کا خیال کر کے یا شہیدو یا اللہ, یا شہیدو یا اللہ, اگر آپ 3 تسبیحیں پڑھتے ہیں اور پانی پہ سورہ نصر 11 بار دم کر کے پلاتے ہیں, اگر یہ ضد کرتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے اور پڑھائی کی طرف نہیں جاتا تو سورہ علم نشرہ, سورہ علم نشرہ 11 بار, اور رب زدنی علما, رب زدنی علما جو 11 بار جب چیزوں پہ دم کر کے اس کو پلائیں گے, سورہ علم نشرہ ہے, رب زدنی علما ہے, سورہ نصر ہے, ساتھ یا حکیم و یا بحث و 3 تسبیحیں ہیں, اور یا رقیب و یا حفیظ تسبیحات. انشاءاللہ یہ رائے ساست پہ آئے گا, ضد ختم ہو جائے گی. لیکن یہ عام بچہ نہیں ہے, اس خاص بچہ ہے, طاقتور بچہ ہے, ڈومینیشن والا ہے, اگریشن والا ہے, پوزیشن والا ہے. اس کو جب اس کے مزاج کے مطابق, اس کے ٹیلنٹ کے مطابق آپ دیکھیں گے, ڈیل کریں گے, پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. لہٰذا میں پرکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کے پاس سختی والی بات بالکل نہ کریں. مارکیٹنگ کریں گے اور خراب ہو جائے گا, آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, آپ کو گوریاں ڈالے گا تو آپ اور پریشان ہوئے. اس کو یہ تسبیحیں ذکر اذکار کریں. ساتھ اس کو نرم کرنے کے لیے کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملتی ہے, کالیفاس 6X, کالیفاس 6X, یہ میٹھی گولیاں ملتی ہیں. اس کو آپ نے 4 گولیاں صبح شام دینی ہے. ساتھ جو میں نے تسبیحیں آپ سے کی ہیں وہ پھر بول دیتا ہوں, یا حکیم ہو یا بحث ہو یا شہید ہو یا اللہ ہے, سورہ علم نشر ہے, سورہ نصر ہے, اذا جاء نصر اللہ, رب زدنی علما ہے. یہ کریں گے اور ساتھ اس بچے کو قائل کریں گے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ قائل کریں, ان کو موٹیویشن دے کہ تو بڑی چیز ہے, تو بڑا پہنچا, تو کچھ کر کے دکھائے گا, وہ کچھ عزت رسپیکٹ دیں. یہ عزت والا بچہ ہے. جب آپ اسے عزت رسپیکٹ دیں گے, یہ پرفارم بھی کرے گا, بات بھی مانے گا اور پرفارم بھی. اس کو ضد کرنا بیوقوفی ہے, یہ اور ریبل ہوگا اور باغی ہوگا. لہٰذا ایسے بچوں کو سمجھ کے ساتھ, احترام کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ جب چلائیں گے, انشاءاللہ پرفارم بھی کریں گے اور چلیں گے بھی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, حافظ عبد الرحمان ہے سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے کہ میں نا ایک مدرسہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, حفظ کرواتا ہوں. تو بچے انتہائی ضدی اور جو ہے نا وہ شرارتی ہیں, اور نہ وہ نماز پڑھتے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ مسجد میں سختی سے روکا بھی جائے تو پھر بھی وہ بھاگ جاتے ہیں. اور ان کے والدین کی بھی یہ شکایت ہے کہ یار ان کا حفظ قرآن کرنے کا کیا فائدہ, حالانکہ جو حفظ قرآن کرتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے, ان کا تصور یہ ہے. تو میں اس حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں, نہ تو ہم مدرسہ سے ان کی تربیت کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے والدین ان کی تربیت کر پاتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ جو ہے نا وظیفہ یا کچھ بہترین مؤثر جو ہے نا وہ کچھ طریقہ کار بتا دیجیے گا. اور دوسرا میں ساتھ امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں, تو میں لوگوں کو نا تبلیغ کرتا ہوں کہ نماز کے لیے آؤ. تو کچھ ایسا, وہ بہت کم لوگ آتے ہیں, کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں میری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے اور لوگ نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے. پہلے میرے بیٹے نے, ہمارے محترم جو اسلامی معلم ہیں یا قاری صاحب ہیں یا ٹیچر ہیں, وہاں پر انہوں نے پہلی بات کی میری تاثیر آ جائے. تاثیر کے لیے بیٹا آپ نے یا عزیز و من کل 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 بار دروشی بعد میں. کوئی بندہ چاہتا ہے میری تاثیر آ جائے, وجہ میری شہرت پھیلنی شروع ہو جائے, میری تسخیر پیدا ہو جائے میری دکان پہ, میرے مدرسے پہ, میری مطب پہ, میری حکمت خانے پہ, میرے دہی پلوں میں, میرے پکوڑوں میں, میرے کھانے میں, میرے ہوٹل میں تاثیر آ جائے کہ لوگ دیوانہ وار میری طرف رجوع کریں. تو پہلے بھی میں نے اس کو بتایا ہوا ہے, میرے چینل پہ بھی پڑھا ہوا ہے, عمل تسخیر کہتے ہیں اسے. لہٰذا جو ہمارے سارے ٹیچر ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر آ جائے, لوگ ہماری بات دل سے سنیں اور ان کے دل میں یہ بات اترے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 بار درود پاک بعد میں. یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز. 108 بار جو ہے نا اگر نارمل بندہ پڑھنا شروع کر دے اور کس ذکر کا عمل بننا چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ میری شہرت کسی محفل میں, کسی جگہ پہ, کسی محلے میں, کسی دفتر میں, کسی بینک میں, کسی اپنے اسکول میں, کسی اپنے خاندان میں جاؤں تو لوگ مجھے رسپیکٹ دے دیکھیں, ان کے لیے یہ 11 تسبیح اگر آپ 41 دن پڑھ لیتے ہیں, عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے,
11 دفعہ درود شریف بعد میں یا عزیز من کل عزیز بکے یا عزیز. اگر آپ 11 تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں 41 دن پڑھ لیں, بعد میں 108 بار کرتے رہیں. یا میں کلیئر کر دوں کہ جو تسخیر کے اعمال ہوتے ہیں نا یہ دن 12 بجے سے پہلے ہوتے ہیں, عشاء کے بعد نہیں, کیونکہ آپ نے سارا دن گزارنا ہے. آپ 108 بار پڑھتے ہیں آپ کی تسخیر آ جائے گی. باقی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ بچے جو پیرنٹس چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو ان کو ہم ایک طوطے کی مشین, ایک کمپیوٹر مشین بنا کے پڑھا رہے ہیں, ان کو سکھا نہیں رہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں, جو اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کے کی ہے. انہیں ایک طوطے کی طرح جب پڑھائیں گے تو ان کے اندر وہ تاثیر, وہ نرمی, وہ حلاوت نہیں آئے گی. لہٰذا وہ اس لیے وہ بچے نا ان کے اندر عقیدت کا, تقدس کا, احترام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو سمجھائیں, بڑھائیں کہ آپ مسلمان ہیں, ہماری یہ مقدس کتاب ہے, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں, بڑی ادب, بڑی شان, بڑی رفت والی بات ہے. یہ جب کریں گے, اور ساتھ پھر وہ جو میں نے کہا سورہ علم نشرہ 11 بار, ان بچوں پہ جب سارے بچے پڑھ رہے ہوں تو قاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ علم نشرہ 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیا کریں, اور پھر سورہ نصر 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں. اور سارے بچے جب بیٹھے ہوں تو یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 3 تسبیحاں, اور یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں. میں پھر بولتا ہوں, یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں. ان کے جو بچے بیٹھے ہیں, اور یا حکیمو یا بائسو 3 تسبیحاں اگر آپ پڑھتے ہیں, بچوں کا ذہن بھی کھلے گا, ان کے اندر نرمی بھی آئے گی, تقدس بھی آئے گا, احترام بھی آئے گا. اور بعض بچوں کو اگر نظر آپ کو فیل ہوتا ہے, ایسے بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں, میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں ان کو نظر لگی ہوتی ہے, جب آپ معاشرے میں تعارف کراتے ہیں, یہ بچہ ماشاءاللہ 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 حفظ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب بچوں کو توفیق دے, اس نے 10 پارے, اس نے 15 پارے, اس نے 11 پارے حفظ کر لیے ہیں, تو باغ کو نظر لگتی. لہٰذا ایسے بچوں کو اگر آپ پانی پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار دم کر کے پلائیں, اور ایسے بچوں کو ماشاءاللہ میں جب یہ بچے پاس ہیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 21 بار پڑھ کے دم کریں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں دم کریں, اور باقی جو میں نے ذکر اذکار کہیں یہ کریں گے تو انشاءاللہ بچے حفظ بھی کریں گے, احترام بھی آئے گا, مقدس بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اپنی منزل کے تک پہنچے گے بھی ضرور. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عزیز الرحمان ہے لاہور سے. ہیلو بٹ صاحب. جی 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 میں نے آپ سے فون کیا تھا, میرا دوست ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے, آ رہی ہے. اچھا, وہ بولتا ہے نا 2 بچی تھے, بچے جوان مر گئے نے, ایک بچی تھی ایک بچہ. ہیلو ہاں جی کوئی اور طور سے وہ نا بچے فوت ہو گئے تھی 2. ہاں جی ہاں جی, تو نہ پیچھے ہو, تو کی رننا ہے, کوئی وظیفہ دسو مینو. ٹھیک ہے, نالے وہ کہنا ہے ملن کے لیے آپ جا کے اتنے چلنے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. شاید کسی ہمارے بھائی کے بچے فوت ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑا درد ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا کا سب سے بڑا درد ہے کسی باپ سے, کسی ماں سے اس کا بچہ نہ ہو, اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بچوں کو صبر کر لے گا, اگر اس کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا ہے اور ماں باپ صبر کر لیتے کہ اللہ کی رضا یہی, تو اللہ تعالیٰ اس بچہ کو یہ مقام دے گا کہ وہ روز محشر اس صبر کے بدلے اپنے ماں باپ کو جنت لے جائے گا. بالکل ملیں گے, اور یا ان کے لیے کلمہ شریف پڑھیں, آپ یہ سوالہ کلمہ پڑھیں تاکہ ان کے درجات اور بلند ہو جائیں. صبر کے لیے اللہ الصمد, اگر آپ 3 تسبیحاں, اللہ الصمد 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 3 تسبیحاں, اور یا رقیب و یا حفیظ. میں پھر بولتا ہوں, اللہ الصمد 300 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار, اور پہلا کلمہ 3 تسبیحاں روز پڑھیں, یا رقیب و یا حفیظ پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے, سکون بھی آتا ہے, اور جو غم ہے, دکھ وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. پڑھیں, اور ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کو صبر دے, ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ روز محشر وہ بچے ان کے لیے نجات کا باعث بنے. ٹھیک ہے سر. سر, والدین کی کون سی غلطیاں بچوں کو باغی یا بدتمیز بنا دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ ماں باپ جو بچوں کو ہر وقت تنقید کرتے ہیں, وہ ماں باپ جو بچوں کے ساتھ ہر وقت کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں سے, وہ ماں باپ جو دوسروں کے سامنے بچوں کو بے عزت کرتے ہیں. بچوں کے دوست آ گئے تو ماں باپ نے اکیلے میں بلا کے سمجھانے کے بجائے دوستوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا. بچہ اس وقت جس اگریشن میں, جس جوش میں, جس جذبے میں, جوانی کے جس دور میں ہوتا ہے, وہ یہ برداشت نہیں کرتا. یہ زندگی میں کبھی غلطی نہیں کرنی. بچہ دوستوں میں کھیل رہا ہے, آپ نے جا کے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اس کو. کئی پیرنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں, گراؤنڈ میں جاتے ہیں بچے کے پیچھے, ان کے سامنے ٹھا 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 ٹھا, بچے پھر زنن کو تانا مارتے کہ تیرے ماں باپ کیسے ہیں یار, وہ تو مارتے ہیں, آگے یہ کیا انہوں نے. بچوں کو عزت دیں, بچوں کو رسپیکٹ دیں, دوستوں کے سامنے مار کٹائی بدتمیزی والی کوئی غلطی نہ کریں. اگر آپ دوستوں کے سامنے مار کٹائی بدتمیزی کریں گے تو بچے ریبل ہوں گے, باغی ہوں گے. ایک بات. دوسری بات بچوں سے ایسی جا بجا تنقید نہ کریں ان پہ. ہر وقت بابا نصیحت نہ بنے. بچہ کھانا کھا رہا ہے نصیحت پڑ گئی, بچہ اٹھ رہا ہے نصیحت پڑ گئی, بچہ باہر جا رہا ہے نصیحت پکڑ لی. جب ملا پکڑ کے اس کو نصیحتوں کا طوفان اس کے اوپر انڈیلنا شروع کر دیا. بچہ کہتا ہے میں کتنے پھنس گیا, کیا ہوگا میرے ساتھ. بچے کو رسپیکٹ دیں, بچے کو عزت دیں, بچے کو موٹیویشن دیں, بچے کی تعریف کریں.
یہ تو بڑا اسپیشل ہے، تو بڑا خاص ہے، اور بچے کو ذمہ داری کا احساس لیں، تو گھر کا فرد ہے، تو گھر کا بڑا ہے، اب تو نے اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے، اپنی بہن سے کہہ کے تو نے اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے. جب اس پہ پازیٹیو ذمہ داری ڈالیں گے، بدتمیزی اس کی عزت بدتمیزی نہیں کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، اور اس کو ہر وقت کمپیئر نہیں کریں گے، نصیحت نہیں کریں گے، تو بچے پازیٹیو ہوں گے، پھر وہ ماں باپ کے خلاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، محمد اکرم ہے ہیڈ بلوکی سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میرا بیٹا ڈبل ماسٹر ایجوکیٹ ہے اور ضدی جھگڑالو اور نافرمان بھی نہیں ہے، تقریباً فرما بردار ہے، مگر صرف ایک ایشو پر بعض اوقات مایوس کرتا ہے، اور وہ ہے نماز، اس میں سستی کرتا ہے، اور میں شدت اختیار نہیں کرنا چاہتا. پلیز کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، حالانکہ ہمارا گھرانہ جو ہے نا سب نمازی ہیں، الحمدللہ دینی گھرانہ ہے. بڑی میرے پیارے بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ واقعی ایک درد دل رکھنے والا باپ ہے، ایک نیک انسان ہے جس کی جبلت میں، جس کی فطرت میں آقا کریم کی محبت ہے، اسلام کی مقدس محبت ہے، جس کو اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کا بھی خیال ہے. اور بچوں کی دو قسمیں ہیں یہاں پہ، میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ضدی جھگڑالو غسیلے، کچھ بچے ہوتے ہیں ضدی جھگڑالو نہیں، چپ، مرضی اپنی کرنی، ماں باپ جو مرضی چیخے ماری جائے، ماں باپ نصیحتیں کر رہے ہیں، ریکویسٹیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے. یہ خطرناک قسم ہے. میرے پاس چند دن پہلے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، کہتے جی ہمارے بچے، دو بچے تھے ان کے، کہنے لگے کہ ہمارے بچے دنیا کے بہترین بچے ہیں، بات نہیں مانتے. میں کیا بہتری کیسے ہو گئے؟ کہتے وہ ان کا گھر سے یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ایسا کر دو، وہ سارے کام کریں گے، لیکن جب کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی سیریس بات کریں گے وہاں وہ وہ چپ ہو جائیں گے. یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ضد کر کے آگے سے انکار کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، دلیل کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ زیادہ خطرناک قسم ہے، جو آرگومنٹ بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے، بولتے بھی نہیں، لیکن مرضی اپنی کیے جا رہے ہیں. آرگومنٹ بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، مرضی اپنی کیے جا رہے ہیں. تو ایسے بچے جو ان کے لیے پھر میں وہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرنے کی بات ہے، ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر سے کھنگالنے کہ تمہارے اندر ہے کیا. کچھ بچے کچھ ایسے رشتے پال رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے پاس کوئی ایسے، ان کے اندر کچھ ایسے رشتہ داریاں، کچھ ایسے ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میں اگر ماں باپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ماں باپ یہ بات نہیں ماننے کے، لہٰذا وہ نہ پھر چپ رہنا بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر ماں باپ نے ان کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا کہ جس سے بچے آپ سے اظہار کریں آگے. یا تو آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھیں کہ یار میں تمہارا دوست ہوں، تم اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، ٹینشن جو میرے سے شیئر کرو، تو وہ شیئر کر لے گا آپ سے. لیکن اگر آپ اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے، یا اسے خوف ہے کہ میں جو بھی بات شیئر کروں گا میری بات نہیں مانی جائے گی بلکہ میری مخالفت کی جائے گی، تو پھر برداشت بھی کرتا ہے. یہاں پھر میں نے پہلے کہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب جلنی مقیم صلی، بڑی مشہور دعا قرآن پاک میں، کہ اس میں اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کہ اللہ میاں مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بنا، میری آل اولاد کو بنا، اور وہ خلیل اللہ تھے، نیک تھے، تو آپ وہ دعا کا سہارا لے سکتے ہیں. باقی یا شہید ہو یا اللہ، اگر اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ ڈال، اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ ڈال، ان کو راہ راست پہ ڈال، ان کو دنیاوی برے کاموں سے بچا، یا شہید ہو یا اللہ 500 بار، یا رقیب ہو یا حافظ ہو، اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یا رقیب ہو یا حافظ ہو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحاں پھر میں بولتا ہوں، یا شہید ہو یا اللہ 500 بار، یا رقیب ہو یا حافظ ہو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار پڑھتے ہیں. ساتھ آپ سورہ نصر، اگر آپ سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر آپ روزانہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کو پلاتے ہیں. اور پلانے کے بعد میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ جوان بچہ ہو گیا نا، اس پہ ڈبیٹ، اس پہ آرگومنٹ، اس پہ پریشر، اس پہ دباؤ ڈالنے کی بجائے اس سے ہیلپ مانگیں آپ کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا، مجھے جب لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیر سلامت رکھے، تو مجھے نا تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی، میری مدد کرو. جب بچے کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا نا پازیٹیو، وہ فوری طور پہ کھڑا ہو جائے گا، ہاں میں اپنی ذمہ داری ڈالتا ہوں. یہ تسبیحاں کریں، یہ ذکر اذکار کریں، اس سے ڈبیٹ کریں، اس سے بات کریں، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو سرد موری خاموشی اور پراسرار قسم کی خاموشی وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ آپ کی بات مانے گا، ذمہ داری بھی لے گا، اور پھر جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کرے گا بھی انشاءاللہ. سر کیا بچوں کو ڈانٹنا یا مارنا ان کی اصلاح ہوتی ہے، یا پھر ان کو بہت طریقے سے اور پیار سے کنونس کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، مار کٹائی تو فلسفہ ہی ختم ہو گیا. بلکہ مجھے بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے، مجھے کچھ پیرنٹ بچے ایسے ملے ہیں جو نا ماں باپ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ باہر چلا گیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا. میں کیا بات نہیں کرتا؟ مجھے کئی ماں باپ آ چکے ہیں. تو اس کی ماں نے مجھے چپکے سے کہا کہ جب ہمارا بیٹا چھوٹا تھا میرا جو میاں ہے اس کو مارتا تھا. وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے وہ مار میرے ذہن سے نکل، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے، وہ کہتا ہے وہ مار میرے ذہن سے نکل نہیں رہی.
کچھ بچے اتنے مسیلے ہو گئے, وہ 10 سال ہو گئے, 8 سال ماں سے باپ سے بات کرتے ہیں, میں کیوں بات کروں, آپ نے بچپن میں مجھے مارا تھا. اگر کوئی بچہ بیچارہ ٹھیٹ ہو, کوئی نارمل بچہ وہ تو برداشت کر دیتا ہے. کوئی بچہ سینسٹیو ہے, کوئی بچہ غمزدہ ہے, کوئی سٹریس والا ہے, اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ زندگی میں اپنے ماں باپ سے پیار احترام نہیں کرتا. لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مار کٹائی سے, دباؤ سے, پریشر سے بچے کو رائے راست پہ لے آئیں گے, بچے کو ٹھیک کر لیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی. اس طرح بچہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. نہ, بچے کو سمجھائیں, بچے کو موٹیویشن دیں, بچے کو ترغیب دیں, بچے سے ہیلپ مانگیں, بچے کو رسپیکٹ دیں, بچے کے لوگوں کے سامنے موازنہ نہ کریں, بچے کی بدتمیزی نہ کریں. جب آپ ایسے رویہ اپنائیں گے, پازیٹیو رویہ اپنائیں گے, تو بچہ آپ کی بات بھی مانے گا اور وہ آپ کے رسپیکٹ بھی کرے گا اور ساری زندگی خدمت کری. تو میرے پاس وہ ماں باپ آتے ہیں, 8 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, فون نہیں کرتا, بس سمپل ایک بات تو میرے پاس ایسی آتی ہے, کہتے سمپل روزے کا میسج آتا ہے السلام علیکم, بس. 8 سال سے کہتا آپ نے مجھے بچپن میں مارا تھا, آپ نے بچپن میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میرا دل ہی نہیں کرتا. لہٰذا مار کٹائی, آج کا بچہ جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا, اتنا دور ہوگا کہ وہ آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کرے گا. لہٰذا مار کٹائی نہ کریں, پیار سے بات کریں, احترام سے کریں, تاکہ بچہ آپ کے ساتھ جڑا رہے. ٹھیک ہے سر, اگر بچہ نماز سے دور بھاگے تو والدین کیسے ان کو محبت سے راغب کر سکتے ہیں؟ سمپل اسے کہیں کہ بیٹا تمہارے ایگزام میں نمبر بڑے اچھے آئیں گے. میں نے بڑی بڑی بچیاں, بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں, جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے, جب انٹرویو کا ٹائم آتا ہے, جب مشکل کا ٹائم آتا ہے, وہ مسئلہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کسی گھروں میں, میری دوست کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی یا بیٹا نماز پڑھا تو میں فوری طور پہ کہتا ہوں پتر تمہارا رزلٹ آنے والا ہے, پتر تمہیں کوئی موبائل کوئی چیز لینے والی ہے. تو بچوں کو یہ پتہ ہے جب میری زندگی میں مشکل آنی تو میں نے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. بچوں کو رب سے پیار کرنا سکھائیں, بچوں کو رب سے محبت کرنا سکھائیں, اور بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہماری اب آگے موت بھی آنی ہے, آخرت بھی آنی ہے, جہاں پہ ہم نے حساب کتاب ہونا ہے. جب بچے کو خود, پہلی بات تو خود اسلام پریکٹس آپ ہونا. اگر آپ خود اسلام پریکٹس ہیں, اسلامی تعلیمات کو, میں یہاں پہ ایک اور بات بیٹا میں کروں گا. کچھ گھروں میں جاتا ہوں تو وہ کیا پتہ کرتے ہیں, اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں, بازار سے آئس کریم لے کے آئے, برگر لے کے آئے, پیزے لے کے آئے, تو بڑے آرام سے اپنی بیٹیوں کو دیا, تو نوکر جو بیچاری وہ کچن میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ ایسا رویہ اپناتے ہیں تو آپ کے بچوں میں برکت نہیں آئے گی. اگر ہمت ہے تو جو اپنی بیٹی کے لیے لاتے ہیں اپنی ملازمہ کے لیے بھی لے کر آئیں, جو اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں. جب آپ 1000 روپے کا نوٹ نکال کے دیتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو, تو اس وقت آپ 500 کا 200 روپے کا نوٹ اپنی ملازمہ کو بھی دیں. یہ وہ تقسیم ہے. جب ایک گھر میں بچی, ایک ملازمہ آپ کی سسکیاں لے رہی ہے, رو رہی ہے, حسرت سے دیکھ رہی ہے, وہ یتیم ہے, غریب ہے, اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ملازمہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر بھی آپ کے بچوں میں برکت ہے. اگر آپ ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, وہ ماں پھر وہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں. جب آپ ملازمہ سے مار کٹائی نفرت کریں گے, بچے بھی ان کے ساتھ کریں گے, ان کے اندر متشدد رویے آئیں گے, ان کے اندر سختی آئے گی. نرمی لانے کے لیے اپنی ملازمہ سے اپنے دائیں میں سافٹنس کرنی ہے, خود نماز پڑھنی ہے, پازیٹیو رویہ اپنانے ہیں, تاکہ بچے بھی آپ کی بات مانیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, طاہرہ ہے رائیونڈ. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ ہے, رائیونڈ سے بات کر رہی ہوں. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے ینگ ہیں بچے, لیکن نا موبائل نہیں چھوڑتے. کہنا بات کوئی بھی کرو نا ان سے تو وہ بس فون میں ہی لگے رہیں گے, کہیں گے اچھا بس اچھا. اور اگر زبردستی کرو تو آگے سے غصہ کریں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو سمجھاؤں, کس طرح ان کو کہوں کہ بھی یہ چیز, اس کو فون کو یعنی کہ نا انہوں نے اپنی کمزوری بنا لیا ہوا ہے. ضد پکڑ لیتے ہیں کہ بھی ہمیں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے. بڑا اچھا سر, یہ بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہر ماں کا یہ مسئلہ. تو یہاں جیسے ہم پیچھے کچھ کئی منٹوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ اگر تشدد کریں گے, سختی کریں گے, بےعزتی کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, یہ بچہ آج کا بچہ برداشت نہیں کرتا. پہلے آپ بچے کی, میں پھر بار بار کہتا ہوں, آج کی روایات, آج کا مزاج, آپ کی ٹیچنگ, آج کی سائیکالوجی چینج ہو چکی ہے. آج کا بچہ وہ بچہ نہیں رہا. پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو موبائل کی عادت ڈال دی ہے بچپن سے. اب وہ عادی ہو گیا, اس کی ماں, اس کی باپ, اس کا چاچا, اس کا ماما, اس کا دوست, اس کا فرینڈ, اس کی کمپینین اب موبائل بن چکا. موبائل اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. تو وہ موبائل سے دور کرے تو ریٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ نے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ رکھ لیں. اس کو نا ڈبیٹ, اس کی نا آرگومنٹ کر کے اس کو پھنسائیں کہ ٹھیک ہے چلو اتنے گھنٹے تم کر لو, اتنے گھنٹے نہ کرو. اگر آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ کریں گے وہ ویر جائے گا, یا کہتے 24 گھنٹے میں آپ کو موبائل دینا ہی نہیں, پھر بھی ویر جائے گا, انکار کر دے گا.
اس کے ساتھ ڈبیٹ کریں, اس کے ساتھ آرگومنٹ کریں, اس کے ساتھ ٹائمنگ فکس کریں کہ ٹھیک ہے تو موبائل لینا یہ ٹائمنگ ہے, یہ ٹائمنگ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جو بچے رات سے 10 کے درمیان پڑھائی پہ لگتے ہیں اور ان کے موبائل بند ہوتے ہیں وہ ٹاپر ہوتے ہیں. جن گھروں میں 24 گھنٹے کی موبائل, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اور دیتا ہوں, جو میں میرے پاس کیوں کالج میں پڑھایا میں نے 12 سال اور میں بچوں کی سائیکالوجی کو کافی حد تک سمجھ گیا ہوں. اگر آپ FSC تک بچے کو موبائل دیتے ہیں تو آپ نے بچہ پھر پڑھے گا نہیں. آپ کا بچے کو آپ نے موبائل دینا FSC میں, اس سے پہلے آپ ماں کا فون یوز کریں, وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے. لو جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہارے ہیں, لو اب اس کو یوز کر لو. پھر بچہ کمفرٹیبل رہتا ہے. اگر بچے اس پہ کوئی پریشر اگر سنی نہ دے رہے ہیں, وہ پریشر میں آیا ہوا, فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں, دماغ کیمیکل خراب ہوا ہے, نہ وہ پڑھائی کرتا نہ کچھ, وہ کہتا ہے وہ پہلے ضد کے کرے گا. بھائی کئی بچے ایسے ملے ہیں, کتاب کھلی ہوئی ہے, کتاب کے اندر رسالہ رکھا ہوا ہے, سلیبس کی کتاب اندر رسالہ, کوئی میگزین یا کچھ رکھا ہوتا ہے, کچھ چیز. وہ کہتا ہے میں نے ڈرل کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ پڑھ نہیں رہا, وہ آپ سے بدلہ لے رہا ہے. بچے کو ضد پہ, ایگریشن پہ, غصے پہ, مقابلے پہ, اس طرح لے کے جائیں. اس کے اندر ذمہ داری پیدا کریں, اس سے ہیلپ مانگیں, اس کو ابھی کریں کہ دیکھو میں نے چلے جانا ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے, تم نے زندگی جینی ہے, تم نے پڑھنا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کو موٹیویشن دینی ہے, پڑھ جاؤ گے ہماری گاڑی اچھا ہوگی, گاڑی اچھی ہوگی, ہمارا گھر اچھا ہوگا, ہمارے گھر میں چیزیں آئیں گی, لوگ رسپیکٹ کریں گے. ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے بچے کی, افسر بچے کی, انٹیلیجنٹ بچے کی رسپیکٹ زیادہ ہے. جب یہ چیزیں ساری اس کو سکھائیں گے نا, اس کو موٹیویٹ کریں گے. آج کا بچہ موٹیویشن مانگتا ہے. آج کا بچہ, پھر آپ کے پاس اتنے اچھے لیکچر آ گئے ہیں, مطلب ٹاپر بچے کون ہیں, ناکام بچے کون ہیں, والدین کیا غلطی کرتے, فلاں کرتے. جب بچوں کو موٹیویشن دیں گے, ترغیب دیں گے, آرگومنٹ کریں گے, اس کو رسپیکٹ کے ساتھ سامنے بٹھا کے اس سے ہیلپ مانگیں گے, تو پھر آپ کا بچہ پرفارم کرے گا. اگر جاب جا ضد, جاب جا تنقید, صبح و شام نصیحت کریں گے تو بچہ بھاگ جائے گا, کہتا میں نے نہ آپ کی بات نہیں سنی, وہ اپنی مرضی کرے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ محمد جاوید موجود ہیں لاہور سے. آئی گیس ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو سر موبائل فون اور سوشل میڈیا سے بچوں کی تربیت پر کس حد تک اثر ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں جو میں نے دیکھا ہے نا کہ اگر تو پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں ماں باپ. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو ماں یا باپ نے کچھ عرصہ بچے کے پاس بیٹھ کے وہ آپ پڑھو میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس, اگر پاسبل ہے. نہیں تو پھر میں نے ایک اور طریقہ کچھ دوستوں کو بتایا, میں کہا اگر آپ کا بچہ کہتے بچہ ہمارا انٹیلیجنٹ ہے, میں کہا کریکٹر کریٹ کریں, اس کو ایک سے پاس بٹھا دیا کرے لا کے, کوئی ٹیچر کو سسا ٹیچر کر لے کہ یار اس کے بعد بیٹھ جاؤ, کیا ہو رہا ہے, ایسا انگیج کرے کسی انسان کو. جب خالی ہوتا ہے نا بندہ تو کہیں نہ کہیں وہ برائی کی طرف, کہیں نہ کہیں وہ اپنی شر کی طرف جاتا ہے. لہٰذا آپ بچوں کو موٹیویشن دیں اور موبائل ضرور دیں, لیکن پازیٹیو طریقے سے سمجھائیں, اس کو واچ کریں, اس کو دیکھیں, اس کو چیک کریں, اور چیک کرنے کے بعد اس کو پھر نا موٹیویشن دیں, تو پھر بچہ موبائل غلط استعمال نہیں کرتا اور پازیٹیو استعمال کرتا ہے. ویسے اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے وہ غلط استعمال بھی کر سکتا ہے, بے روی کا شکار بھی ہو سکتا ہے, اور اپنی مرضی کی چیزوں میں گھس سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.